السلام علیکم دوستو۔ ایک دانا آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانا چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں بعض کا ایک بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانے چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا۔ میں اسے اٹھا لایا، یہ زخمی تھا، میں نے اس کی مرہم پٹی کر کے اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانا چگنا سیکھ لیا۔ اس دانا شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں تحفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لیں، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس دانا شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر دانا گردن اس میں چھپا لیتا۔ وہ روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اس کو کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائیکی، پشتو ہر زبان میں اس باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ نہیں، اپنی پہچان کر، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آخرکار وہ دانا شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ تو اس نے اپنے پر پھڑ پھڑانا شروع کر دیا اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے تو آپ تیرنا نہیں بھی آتا تو بھی آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ بعد میں اڑنے کی صلاحیت خدا تعالیٰ نے خود رکھی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اونچا اڑنے لگا، وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر ہی اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو دانا شخص نے کہا کہ اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھیں مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہماری ایک شناخت ہے، ہم ایک خاص امت کے ارکان ہیں، ہم ایک ایٹمی ملک کے شہری ہیں، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں، جن میں ہمارے ٹی وی چینل اور اخبارات بھی شامل ہیں، جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں، مرغی کے بچے ہیں، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور تو کوئی اور ہے، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں بلکہ بزدل اور کمزور ہو۔ تمہاری تو قوم ہی ایسی ہے۔ کامیابی کی شرط یہ ہے دوستو کہ ہم خود کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔